باب العصبات۔ عاصب کی جمع ہے عصبہ، اور جمع الجمع عصبات، بمعنی پٹھا۔ بدن کے اندر جہاں نسیں، ہڈیاں، گوشت، پوست ہوا کرتا ہے، وہیں پر پٹھے یہ اعضائے بدن کو موڑنے، سکیڑنے، کھینچنے کے کام کیا کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بکرے کو کھال ادھیڑنے یا اتارنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے تو پٹھوں کے زور پر اس کو اوندھا لٹکایا جاتا ہے۔ پٹھے مضبوط چیز ہے، اور عصوبت کے معنی احاطہ کر لینے اور گھیر لینے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا احاطہ کیا جاتا ہے، گھیر لے جاتا ہے، یا کوئی چیز جب گھیراؤ میں آ جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، حفاظت میں آ جاتی ہے، حمایت میں آ جاتی ہے۔ عصبہ میں بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ عصبہ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں کہ جو عصبہ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں یہاں پر جو خون کا رشتہ رکھتے ہوں اور ذکور ہوں۔ اولاً تو وہ ہیں ددیالی رشتہ رکھتے ہوں۔ ددیالی رشتے سے مراد یہ ہے کہ باپ سے منسوب رشتوں سے تعلق ہو، لہذا دادا، پوتا، چچا، بھتیجا یہ تو اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن نانا، ماموں، بھانجا یہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ عصبہ عصبہ اس سے قوت اور طاقت پہنچتی ہے۔ شرعاً نسب جڑتا ہے ددھیال سے، باپ سے نسب جڑتا ہے۔ اسی لیے کتاب النکاح میں جہاں پر ولایت اور کفایت کی بحث آتی ہے وہاں پر یہ ذکر آ جاتا ہے کہ عصبات، النکاح علی العصبات، یعنی لڑکا یا لڑکی کے نکاح کرنے کا اختیار اور حق وہ عصبات کو حاصل ہے، یعنی باپ، دادا، بیٹا، بھائی، بھتیجا، چاچا، تایا وغیرہ کو۔ نانا، ماموں، بھانجا، نواسا ان کو نہیں۔ نسب جڑتا ہے ددھیال سے، باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور اگر قرض وغیرہ کسی پر آ جائے تو ذمہ داری وہ ددھیالی رشتے عام طور پر اس کو نبھاتے ہیں، نسب اسی سے چلتا ہے۔ اگر کوئی خاندانی عار ہوتی ہے تو وہ باپ کی جانب سے ہوتی ہے، یعنی ددھیالی طور پہ خاندان کون سا ہے اور کیسا ہے یہ عار کی بات اس کے لیے عموماً ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، اگر کوئی لڑکی چلی جائے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ میں کہ جس کے ساتھ میں جانا یا نکاح کرنا اور نکاح کر لینا خاندان کے اوپر ذلت کا سبب بنتا ہو، عار کا سبب بنتا ہو، تو وہ ددھیال کے لیے زیادہ بنے گا ننھیال کے بنسبت۔ نکاح کے معاملات میں لڑکی کس لڑکے سے نکاح کر رہی ہے، اس کے اندر جو قرابتیں، رشتے دیکھے جاتے ہیں یا خاندان اور برادری دیکھی جاتی ہے اس میں ددھیال کا اعتبار ہوگا۔ اگر نانا، ماموں لڑکی کے کہیں کسی لڑکے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں اور خاندانی طور پر، یعنی خاندان سے مراد صرف گھریلو گھرانہ ہی نہیں
بلکہ خاندان سے مراد یہاں پر وہ ہے جو ہم کفایت کی بحث کے اندر فقہا کی عبارات پڑھتے ہیں کہ کون کس کا کفو ہے، وہ کفو مراد ہے یہاں۔ تو اگر لڑکی غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے اور اس کے لڑکی کے نانا ماموں وغیرہ وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ اجازت وہ معتبر ہوگی جو لڑکی کے ددھیالی رشتہ دار کہیں، یعنی باپ، دادا، بھائی، چاچا، تایا، حسب درجہ، وہ اگر اجازت دے دیں تو اعتراض مرتفع ہو جائے گا، اور اگر وہ اجازت نہیں دیں تو ننیھال کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ننیھالی رشتوں کو اہمیت نہیں دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سراجی میں مستقل طور پر ایک بیان آ رہا ہے، باب ذوی الارحام، مستقل ذوی الارحام کا بیان آ رہا ہے، جس میں نانا، ماموں، بھانجے، نواسا، نواسیاں، ان کا ہی ذکر آئے گا اس کے اندر۔ وارث وہ بھی بنتے ہیں لیکن وہ بعد میں چل کر کے بنتے ہیں، جبکہ ذوی الفروض بھی نہ ہوں، عصبات بھی نہ ہوں، تو اس صورت میں ذوی الارحام کا بھی نمبر آتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جب کوئی جماعت ہوتی ہے تو ان کو تحفظ اور قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تن تنہا اکا دکا ہوتے ہیں تو ان میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے، وہ مقابلے کی بھی صلاحیت عموماً نہیں رکھ پاتے، لیکن اگر جمعیت ہو، تعداد بہت ساری ہو، تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصابہ، پٹی، جب زخم کے اوپر یا ٹوٹی ہڈی کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے یا پرانے انداز کی پٹی لکڑی کی کھپچیاں باندھ کر کے باندھ دی جاتی ہے تو اس سے قوت استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ رشتے ناطے کے اندر بھی ددھیال سے انسان کو سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے۔ یوں تو رشتہ داریاں ددھیالی بھی ہوتی ہیں، باپ کی طرف سے منسوب رشتے، اور ننیھالی بھی ہوتی ہیں، ماں کی طرف سے منسوب رشتے۔ خسرالی بھی ہوا کرتی ہے، جس خاندان کا یہ شخص داماد ہوتا ہے، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کے حق میں بھی سسرالی رشتے وہ قوت کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ قوت، طاقت، استحکام جو پیدا ہوتا ہے وہ عصبات کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آئی، وہ ہے تو بظاہر فرضی ہی بات، لیکن بہرحال درس عبرت ہے اس میں۔ ایک شخص اپنے خاص ددھیالی رشتہ داروں سے نزاع رکھا کرتا تھا، تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اور تعلقات کی رشتہ ناتوں کی تلخیاں اس حد تک ہو چکی تھیں کہ شادی بیاہ تقریبات میں آنا جانا بھی منقطع ہو چکا تھا۔ جب اس شخص نے اپنے لڑکے کی کہیں شادی کرنے کی بات پکی کری اور بارات لے کر کے وہاں گیا تو بہت سارے لوگوں کو باراتی بنا کر کے لے گیا۔ وہاں لڑکی والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ باراتی بہت سارے لوگ ہیں لیکن لڑکے کے خاص ددھیالی رشتہ دار اس میں نہیں ہیں، بھائی، بھتیجے، چاچا، تایا، چچا زاد بھائی وغیرہ ددھیالی خاندان اس میں نہیں ہیں، وہ ناراض ہے اور شریک نہیں ہوا۔ تو لڑکی والوں نے یہ کہا کہ بھئی پہلے لٹ پٹنگے چلیں گے، یعنی پہلے مقابلہ آرائی ہوگی، لاٹھیوں سے مقابلہ ہوگا، اور اس کے بعد بارات اگر جیت جاتی ہے تو پھر ہم لڑکی دے دیں گے، رشتہ کر دیں گے، نکاح دے دیں گے۔ وہاں تو دیکھا تو آہستہ آہستہ لوگ کھسکنا شروع ہوئے، اس لیے کہ جن لوگوں کو باراتی بنا کر کے لایا گیا تھا اس میں سے ددھیالی تو کوئی تھا ہی نہیں، خاندانی رشتہ دار نہیں تھے۔ تعلقات والے ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جن کو عوام کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ لوگ تھے۔ وہ ایک ایک کر کے کھسک لیا کہ کون سر پھڑوائے گا یہاں پر بلا وجہ اپنا۔ وہاں یہ خبر یہاں سے اس شخص کے خاندان والوں کو پہنچی کہ بھائی تمہارا بھائی وہ اپنے لڑکے کی بارات لے کے فلاں گاؤں گیا ہوا ہے، اور وہاں فلاں گاؤں والوں نے لٹ پٹکوں سے حملہ بول دیا ان کے اوپر، باراتیوں پر۔ تو یہ خاندان کے لوگ
दधियाली लोग आपस में जमा हुए और इन्होंने कहा कि उस नालायक ने हम लोगों को शरीक तक नहीं किया अपनी खुशी में और शादी में। खैर ये तो बात की बातें हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अभी की बात तो ये है कि जैसा भी है हमारा ख़ानदान का है, हमारा भाई है, हमें उसकी हिफाजत और हिमायत के लिए निकल पड़ना चाहिए। चुनांचे वो ददिहाली, उसके रिश्तेदार, भाई भतीजे, चाचा ताया वगैरह, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर लटपटंगे लेकर के वो भी पहुँचे उस गांव में जहाँ पर इनके भाई के यहाँ की बारात गई हुई थी। और जाकर के उन्होंने कहा कि हम आ चुके हैं और हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, आ जाओ सामने, कौन आने को तैयार है। लड़की वालों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि जी हमें कोई मुकाबला नहीं करना और कोई लाठियां नहीं चलानी। हमें ये मालूम हुआ था कि बारात के अंदर एरा गैरा नत्थो खैरा तो बहुत सारे हैं, लेकिन लड़के के ख़ास रिश्तेदारी नहीं है ददियाली। तो हमने मुनासिब समझा कि हम ऐसे लड़कों को कैसे अपनी बेटी दे दें कि जिसका ख़ानदान उसके साथ में लगा हुआ नहीं है। और अब आप लोग आ चुके हैं और शरीक हो गए हैं यहाँ, तो हमें खुशी है, हम बग़ैर किसी मुकाबले के अपनी बेटी देने को तैयार हैं। और निकाह कर दिया। असल परेशानी मुसीबत जब आई तो उस शख्स की हिमायत, हिफाजत के लिए और दिफा के लिए उसका ददियाली ख़ानदान सामने आया। ददियाली ख़ानदान से या बाप से मंसूब रिश्तों के अंदर हिमायत और घेराव, एहसा, इहाता पाया जाता है। तो असबात के ज़रिए से हिफाजत होती है, हिमायत होती है। जिस तरीके से घेराव किया जाता है हिमायत में, हिफाजत में, इसी तरह से एक इंसान को चारों तरफ से असबात घेरे हुए होते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखें, जिसको कि हम उसूल कहते हैं, यानी कि बाप, दादा, परदादा, एक तरफ तो ये है, इस तरफ से घेरे हुए हैं इस इंसान को। दूसरी तरफ इस इंसान को इसका फ़ुरू यानी बेटा, पोता, पड़पोता, ये घेरे हुए हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो इस इंसान को इसकी अखुव्वत, इसके भाई घेरे हुए हैं, ये भाई भतीजे वगैरह। और एक तरफ देखा जाए तो इसके चाचा ताया इसको घेरे हुए हैं, चाचा ताया, उनके लड़के यानी चचेज़ाद भाई, ये इसको घेरे हुए हैं। तो चारों तरफ से इंसान को उसूल में, फ़ुरू में, दाएं से बाएं से घेरे हुए हैं। ये ज़ुकूर हैं, इसी इनसे हिमायत और हिफाजत होती है। तो असबात का हक़ रखा गया है और बहुत ज़्यादा हक़ रखा गया है। ये असबात का बयान हो रहा है आज। अल असबात नसबियत सलासतुन, असबात दो तरह के हुआ करते हैं। इजमाली तौर पर हमने शुरू में पढ़ा था कि वो 10 मकामात या मवाज़े जहाँ पर तरका रखा जाता है या सर्फ किया जाता है दर्जा बदर्जा, उनमें से असबा दो पढ़े थे हमने, असबा नसबिया और असबा सबबिया। असबा नसबिया ज़ाहिर बात है नसब से मुताल्लिक़ है, यानी खूनी रिश्ते वाले। और दूसरी तरफ सबबिया यानी इताक़ा वाले, यानी कि आज़ाद करने वाला। जैसे कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़रीद करके आज़ाद फरमाया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मोतिक़ हुए, आज़ाद करने वाले हुए, मौला हुए। मौला का लफ्ज़ ये दोनों तरफ से इस्तेमाल होता है, यानी आज़ाद करने वाले आका पर भी बोला जाता है और आज़ाद करदा, आज़ाद शुदा ग़ुलाम पर भी बोला जाता है। जैसा कि हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बोला जाता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौला हैं, ये आज़ाद करदा ग़ुलाम। ये जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ये मोतिक़ा हैं, हज़रत बरीरा को ख़रीद कर उन्होंने आज़ाद फरमाया, तो वो मोतिक़ा हैं। तो असबा दो तरह के हुआ करते हैं, नसबी और सबबी। आज बयान है नसबी का, चूँकि वही मुक़द्दम है और वही असल है। अल असबात नसबियत सलासतुन, असबात नसबिया तीन तरह के हुआ करते हैं। असबतुम बिनफ्सिही व असबतुम बिगैरिही व असबतुम मा गैरिही। एक वो असबा, ज़ाहिर बात है तीन ही हालतें बन सकती हैं। या तो वो असबा अपनी ज़ात से खुद होगा, जैसे कि बाप, बेटा, भाई वगैरह, या असबा बिनफ्सिही,
وہ اور دوسرے اسبہ بغیر ہی، یعنی وہ اسبہ جو دوسرے کے ساتھ میں مل کر کے اسبہ بنے، اسبۃ بغیر ہی وہ اسبہ جو دوسرے کے ساتھ میں مل کر کے اسبہ بنے، اور اسبہ ما غیر ہی کے مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسرے کی وجہ سے بنے لیکن دوسرے کے ساتھ میں مل کر کے نہیں بن رہی۔ ایک ایک رشتہ دار دوسرے کو اسبہ بنا تو رہا، جیسے کہ ہم نے پہلے گزشتہ حالات میں پڑھا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں اسبہ بن جاتی ہیں تو وہاں پر بیٹیوں کی وجہ سے بہنیں اسبہ بنتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں بھی اسبہ بنتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بیٹیاں سبب بنتی ہیں بہنوں کے اسبہ بننے کا، لیکن ساتھ میں مل کر کے اسبہ نہیں بنتی۔ جبکہ بھائی اور بہن للذکر مثل حظ الانثیین، جبکہ بھائی اور بہن، یہاں پر بھائی اسبہ بناتا ہے اپنی بہن کو، اور بہن اسبہ بنتی ہے بھائی کی وجہ سے، لیکن وجہ سے بھی بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ مل کر کے اس طرح بنتی ہے کہ وہ بھی بنتا ہے اور یہ بھی بنتی ہے، وہاں دونوں۔ تو اسبہ کی تین شکلیں ہو گئی، اسبہ بنفسہ، اسبہ بغیرہ، اور اسبہ ما غیرہ۔ اما الاسبۃ بنفسہ وکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، اسبہ بنفسہ پس ہر وہ مذکر ہے کہ اس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، وہ مذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسبہ بنفسہ مؤنث نہیں ہوا کرتی، پہلی بات تو یہاں پر یہ واضح ہو گئی۔ فکل ذکر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مذکر ہی ہوگا، مؤنث اسبہ بنفسہ نہیں ہوگی۔ لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، کہ اس مذکر کو میت کی طرف منسوب کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، یہ کہنے سے نواسے بھی نکل جائیں گے، نانا ماموں بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ نواسوں کو میت کی طرف منسوب کرنے میں میت کی بیٹی آئے گی، نانا کو میت سے منسوب کرنے میں میت کی ماں آئے گی، اور بھانجے کو منسوب کرنے میں بہن آئے گی، اس لیے یہ نکل گئی، مؤنث نکل گئی۔ وہم اربعۃ اصناف، اور یہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں، چار شکلیں ہیں۔ اسبہ بنفسہ کی اب چار قسمیں ہیں، جزء المیت و اصل المیت یا اصلہ و جزء ابیہ و جزء جدہ، میت کا جز، میت کا جز جس کو ہم فرع اور فروع کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، میت کے فروع یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، بکڑ پوتا، یہ نیچے تک۔ وہ اصلہ، اور میت کی اصل یعنی ذکور میں باپ، دادا، پردادا وغیرہ۔ وہ جزء ابیہ، تیسرے نمبر پر ہے باپ کا جز، یہاں بھائی نہیں کہا اس لیے کہ اگر صرف بھائی کہنے کے اندر بھتیجے نکل جاتے تو جزء ابیہ کا معنی ہوئے میت کے باپ کا جز، اس کے اندر کون آئے گا؟ نمبر ایک پہ بھائی آئیں گے، نمبر دو پہ بھتیجے آئیں گے، پھر نمبر تین پہ بھتیجوں کے لڑکے بھی آ جائیں گے۔ وہ جزء جد ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے دادا کا جز، دادا کا جز کون ہوا کرتا ہے؟ دادا کا جز ہوا کرتے ہیں چچا تایا، چچا تایا یہ دادا کا جز ہیں، اور چچا زاد بھائی پھر وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ جزء جد چار ہو گئے، جزء المیت و اصلہ، جزء ابیہ و جزء جدہ۔ الاقرب فالاقرب، جب انہوں نے چار قسمیں گنا دیں اسبہ بنفسہ کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چاروں کے چاروں اگر موجود ہیں تو ایک ساتھ وارث بن جائیں گے اسبہ کی حیثیت سے، بلکہ الاقرب فالاقرب، جو زیادہ نزدیک ہوگا وہ وارث بنے گا، وہ نہ ہوگا تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اب زیادہ قریب ہوگا وہ۔ یرجحون بقرب الدرجہ، اور قرب درجہ کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، ان کو قرب درجہ کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ وہی بات
کہ بیٹا پوتا پڑپوتا اگر ہیں تو بیٹا وارث ہو جائے گا، وہ قرب اس کو حاصل ہے، پوتا پڑپوتا نہیں ہوگا۔ باپ موجود ہے تو دادا پردادا کو نہیں، بھائی موجود ہے تو بھتیجا نہیں، اس طرح سے۔ آنی اولاہم بالمیراث جز المیتی، براد میری یہ ہے کہ میت کی کا جز وہ میراث کے لیے زیادہ لائق ہے، اولیت اس کو حاصل ہے۔ میت کا جز یعنی کہ میت کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے یعنی کہ پوتے، وہ ان سفلو پڑ پوتے۔ نمبر ایک، میت کا جز یعنی کہ بیٹے پوتے پڑ پوتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ثم اصلہ، یعنی کہ باپ، پھر دادا، وہی نالا، پر دادا وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ جز و جب ابھی ہی ای لکھوا، میت کے باپ کا جز یعنی کہ بھائی، پھر ان بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ بھتیجے، وہ ان سفولو چاہے نیچے تک ہوں۔ اس کے بعد جز و جدی ہی، میت کے دادا کا جز، اور دادا کے جز میں یا دادا کی اولاد میں وہ آ جائیں گے چچا، پھر آئیں گے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی جن کو کہتے ہیں۔ ثم یرجحون بقوت القرابتی، پھر قوت قرابت کے اعتبار سے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان ذی القرابتین اولی من ذی قرابت واحدہ، کہ جس کی دو رشتہ داریاں بنتی ہیں وہ زیادہ حقدار ہوگا اس سے جس کی قرابت ایک ہی بنتی ہو، ذکرن کان او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات کالاخ لأب و ام، اب الاخت لأب و ام، اذا صارت عصبة مع البنت اولا من الاخ لأب والاخت لأب۔ ارشاد نبوی یہ ہے کہ ان اعیان بن الام، حقیقی یہ وارث ہو جائیں گے بن العلات کے ما سوا کے بغیر، یعنی بن العلات اگر علاتی بھائی بہن ہیں، علاتی بھائی ہیں تو وہ وارث نہیں ہوں گے، اور حقیقی ہیں وہ وارث بن جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ابھی ہم نے پچھلی سطر میں پڑھی کہ ان ذل قرابتین اولا، لہٰذا ان اعیان بن الام، یعنی جو باپ اور ماں دونوں کے اعتبار سے رشتہ دار ہیں وہ ذی قرابتین ہو گئے، وہ اولا ہو جائیں گے۔ اور بن العلات یہ چونکہ ذی قرابت واحدہ ہیں، صرف یہ باپ کی جانب سے ہے، ماں کی جانب سے نہیں ہے۔ کل اخل ابی و امن، جیسا کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، اگر حقیقی بھائی یا حقیقی بہن موجود ہیں تو علاتی بھائی بہن کا نمبر نہیں آئے گا، وہ وارث نہیں بنیں گے۔ یہاں پر الفاظ میں غور فرما لیجئے گا کہ کل اخیل ابی و امن یہ تو مطلق ہے، یعنی میت کا حقیقی بھائی اگر موجود ہے اور علاتی بھائی بھی موجود ہے تو حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاتی بھائی قطعاً وارث نہیں بنے گا، حقیقی بھائی تنہا وارث بن جائے گا عصبہ کی حیثیت سے، عصبہ بنفسی کی حیثیت سے۔ اور اس کے آگے ہے ابی الاخت لابی و امن، کہ حقیقی بہن اگر موجود ہے تو حقیقی بہن کی موجودگی میں بھی حقیقی بھائی وارث نہیں بن پائے گا۔ کب؟ شرط یہ ہے، وہ شرط یاد رکھنا چاہیے ہمیں، یہ بھائی کی طرح مطلق نہیں ہے۔ اذا صارت عصبتاً مع البنتی، جبکہ وہ عصبہ بن رہی ہو بیٹی کی موجودگی میں۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا زید مرا اور اس نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی اور ایک حقیقی بہن چھوڑی اور ایک علاتی بھائی چھوڑا، پھر چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، تین وارث چھوڑے، بیٹی، حقیقی بہن اور علاتی بہن۔ سب سے پہلے تو بیٹی کا حصہ دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا، اس لیے کہ ذوی الفروض میں سب سے مقدم ہے۔ النصف للواحدہ، بیٹی کو آدھا دے دیا۔ اس کے بعد اجعال الاخوات مع البنات عصبتاً، حقیقی بہن کو عصبہ کی حیثیت سے بچا ہوا دے دیا۔
مسئلہ بنایا تھا دو سے، دو میں سے ایک جو نصف ہو رہا ہے وہ تو دے دیا بیٹی کو، اور ایک بچا وہ دے دیا حقیقی بہن کو کہ جعل الاخوات مال بناتی عصبتن کی وجہ سے۔ حقیقی بہن کی موجودگی میں اب اللاتی بھائی یا بہن موجود ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے مثال اس بات کی کہ ذی قرابتین یہ اولا ہے ذی قرابت واحدہ سے۔ یہ مطلق نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا، اذا صارت عصبۃ مال بنت یہ شرط ہے حقیقی بہن کے ساتھ میں، اس لیے کہ اگر اذا صارت عصبۃ مال بنت کو آپ ہٹا دیں گے اس شرط کو تو حقیقی بہن کی موجودگی میں، حقیقی بہن کی موجودگی میں اللاتی بھائی وارث بن سکتا ہے۔ جو ہماری کتاب میں منل بنتی ہے، اذا صارت عصبة من البن۔ ہاں ہاں وہ ہو گیا ہوگا، میرے والے نسخے میں مال بنت ہے، اور مال بنت صحیح بھی ہے، ماں موجودگی کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے بھی آیا، اس کا نام ہی ماں غیر ہی ہے، عصبہ بغیر ہی اور عصبہ ماں غیر ہی پڑھا نا بھی ہم نے، عصبہ ماں غیر ہی، تو مال بنت صحیح ہے، زیادہ اچھا ہے۔ ہاں صاحب، تو اب یہ دیکھیے مثال کے طور پر حقیقی بہن بھی ہے، مسجد کی ایک حقیقی بہن ہے، اور مسجد کا اللاتی بھائی بھی ہے، مسجد کی حقیقی بہن ہے اور مسجد کا اللاتی بھائی ہے، تو یہاں پر حقیقی بہن گرچہ مسجد سے دو ذریعوں سے رشتہ رکھتی ہے کہ وہ مسجد کی باپ جائی اور ماں جائی دونوں اعتبار سے رشتہ دار ہے، لیکن اس کو صرف نصف ملے گا، النصف للواحدہ، یہ حقیقی بہن کا بھی ہے، تو حقیقی بہن کو تو آدھا ترکہ دے دیا 50%، جو 50% بچا وہ اللاتی بھائی کو مل جائے گا۔ تو دیکھیے کہ ذی قرابتین کی موجودگی میں، دونوں رشتے رکھنے والی حقیقی بہن کی موجودگی میں اللاتی بھائی بھی حصے دار ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ مطلق نہیں ہے، مطلق تو حقیقی بھائی کے لیے ہے کہ حقیقی بھائی چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ہوتے ہوئے اللاتی بھائی وارث نہیں بن سکے گا، عصبہ نہیں بن سکے گا، البتہ حقیقی بہن اس صورت میں جبکہ وہ عصبہ بن رہی ہو، عصبہ ماں غیر ہی بن رہی ہو، اور وہ بنتی ہے بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں، تو اس صورت میں اللاتی بھائی یا اللاتی بہن اگر وہ عصبہ بن رہی ہو تو اللاتی بھائی اور بہن وارث نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات تو ہم ذوی الفروض میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک حقیقی اور بہن اور ایک اللاتی بہن ہوئی تو اس صورت میں حقیقی بہن کو تو نصف ملے گا اور چھٹا حصہ اللاتی بہن کو مل جائے گا، یعنی ذی قرابتین کی موجودگی میں ذی قرابت معاہدہ کو بھی مل تو رہا ہے چاہے تھوڑا مل رہا ہو۔ اسی طریقے سے حقیقی بھتیجا اور ایک ہے اللاتی بھتیجا، حقیقی بھتیجا وہ مقدم ہوگا اللاتی بھتیجے پر، وکذالک الحکم فی اعمام المسجد، اور مسجد کے چچاؤں میں بھی یہی حکم جاری رہے گا، یعنی چچا بھی دونوں طرح کے جس طرح سے بھائی وہ ہوتے ہیں تینوں طرح کے، یعنی بھائی ہوتے ہیں حقیقی بھی، اللاتی بھی، اخیافی بھی، تو یہ حقیقی اور اللاتی چچا بھی تو ہو سکتے ہیں، یعنی جب دو بھائی ہو سکتے ہیں تو باپ اور باپ کا بھائی وہ بھی تو آپس کے اندر اللاتی اور حقیقی اور اخیافی ہو سکتے ہیں، تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ چچاؤں کا جب نمبر آئے گا، یہ اصول اور فروع کی موجودگی میں تو چچا کا نمبر نہیں آتا، جزء المیت کی موجودگی میں بھی نہیں آتا، جو عصبہ کی 4 قسمیں ہیں چچا ان میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے، تو بہرحال مان لیجئے کہ کسی کے اصول اور فروع نہیں ہیں، یعنی بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں ہے، اور اس کا باپ دادا پردادا بھی نہیں ہے، اور جزء ابی ہی یعنی کہ اس کے بھائی بھتیجے بھی نہیں ہیں، بلکہ جزء جدی ہی ہے یعنی کہ چچا ہیں، اور چچا مان لیجئے کہ تینوں قسم کے ہیں، دونوں قسم کے ہیں، چچا مان لیجئے کہ دونوں قسم کے ہیں، یعنی چچا حقیقی بھی ہے اور چچا اللاتی بھی ہے، تو اب حقیقی چچا مقدم ہوگا اس لیے کہ وہ ذی قرابتین ہیں، اور اللاتی چچا وہ مقدم نہیں رہے گا، وہ بلکہ وہ ساقط ہی ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ذی قرابت معاہدہ ہے۔
تو یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے ذکور کے اندر. ثم فی اعمام ابی ثم فی اعمام جدی. اسی طریقے سے آخر درجے کے اندر جب یہ فروع بھی نہیں ہیں اور اصول بھی نہیں ہیں اور جزو ابی ہی بھی نہیں ہیں, جزو جدی بھی نہیں ہیں, لیکن دادا کے چچا ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ والی بات دیکھی جائے گی کہ وہ حقیقی ہیں یا اللاتی ہیں. حقیقی ہیں تو وہ مقدم ہوں گے اور اللاتی ساقط ہو جائیں گے. انہوں نے عصبہ جو 3 قسمیں بیان کیا اس میں عصبہ بنفسہ کو مقدم کیا ہے, اس واسطے کہ اس کا عصبہ ہونا اپنی ذات سے ہوا کرتا ہے, کوئی واسطہ بیچ میں نہیں آیا کرتا, بنسبت عصبہ بغیر ہی اور ما غیر ہی کے, کہ عصبہ بغیر ہی اور عصبہ ما غیر ہی یہ دوسروں کی بنیاد پر اور دوسروں کے وجود پر عصبہ ہوا کرتی ہیں. یعنی عصبہ بغیر ہی یہ اپنے بھائی کے ساتھ میں مل کر کے بنے گی, یا جیسے کہ وہ بیٹی وہ میت کے بیٹے کے ساتھ میں مل کر کے بنے گی, تو یہ دوسرے کی وجہ سے ہو رہی ہیں عصبہ اور وارث. اور ما غیر ہی کے اندر بہن وہ وارث بن رہی ہے بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں, لہٰذا دوسروں پر منحصر ہے ان کا عصبہ ہونا اور وارث ہونا, اس وجہ سے ان کو مؤخر رکھا, ان کو مقدم رکھا. عصبہ کی جو انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں اس میں عصبہ بنفسہ یہ ذکور سے متعلق ہے, اس میں اناث نہیں آتی, اور عصبہ بغیر ہی اور عصبہ ما غیر ہی اس کے اندر اناث ہیں, اس کے اندر ذکور نہیں ہے. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا عصبہ بنفسہ, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکل ذکرن, یہ اس میں ذکور کا اعتبار اگر ہو رہا ہے تو جب اس میں ذکور کا اعتبار ہو رہا ہے تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اناث کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. مثلا یہ کہ میت کا ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک اللاتی بھائی ہے, تو حقیقی بھائی وہ باپ جائی بھی ہے, اللاتی وہ بھی باپ جائی ہے, تو باپ کا ہی رشتہ اگر دیکھا جائے تو اس رشتے کے اعتبار سے تو حقیقی بھائی وہ بھی باپ کے ذریعے سے رشتہ رکھتا ہے, اللاتی بھائی وہ بھی باپ کے ذریعے سے رشتہ رکھتا ہے. تو ذکور سے وابستہ رشتہ وہ تو حقیقی اور اللاتی دونوں بھائیوں میں پایا جا رہا ہے. پھر ان دونوں میں سے حقیقی کی موجودگی میں اللاتی بھائی کو کیوں ساقط کر دیتے ہیں, تو اس کا جواب اور یہ بات کہی جائے گی کہ صاحب حقیقی بھائی چونکہ ماں سے بھی ایک رشتہ رکھتا ہے اور یہ رشتہ ماں والا اللاتی کو حاصل نہیں ہے, اس لیے یہی وارث بن جائے گا تن تنہا اور عصبہ بن جائے گا. تو اس میں پھر وہی اعتراض اور سوال رہے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماں کا رشتہ یہاں پر کارآمد ہو رہا ہے اور ماں کے رشتے کی وجہ سے کوئی عصبہ بن رہا ہے اور ایک دوسرے والا عصبہ نہیں بن رہا. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ ماں کی وجہ سے وہ بن رہا ہے, اگر ماں کی وجہ سے کوئی عصبہ بنتا تو سب سے پہلے تو اخیافی بھائی وہ بنتا, اس لیے کہ اخیافی بھائی کا رشتہ صرف ماں کے ذریعے سے ہے, اور وہ بھی اس کا رشتہ بھی بیچارے کا ماں کے ذریعے ہونے کے باوجود اتنا پکا ہوا کرتا ہے کہ ماں کی موجودگی میں بھی وہ وارث بن جاتا ہے اخیافی بھائی. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ باپ سے رشتے میں حقیقی اور اللاتی دونوں بھائی برابر ہیں تو ماں کا رشتہ یہاں پر ترجیح کا سبب ہوگا, اس بات کا نہیں بنے گا, یعنی ثابت کرنے میں نہیں بنے گا. ثابت کرنے میں اگر ماں کا رشتہ کارآمد ہوتا تو اخیافی بھائی بھی وارث عصبہ بن جاتا. تو ماں کا رشتہ یہ ثابت کرنے میں در حقیقت کام نہیں دے رہا, اس کو عصبہ بنانے میں تو حقیقت میں باپ کا ہی رشتہ کارآمد ہے. البتہ ماں کا رشتہ ساتھ میں جڑ گیا تو اس سے اس کو ترجیح حاصل ہو گئی, تقویت پہنچ گئی.
اور یرجحون بقرب الدرجتی، قرب درجہ کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی. جو درجے کا قرب اور نزدیکی ہوا کرتی ہے، کبھی تو حقیقی طور پر ہوا کرتی ہے. حقیقی طور پر ہونے کا مطلب جیسا کہ بیٹا ہے، پوتا ہے، یہ چاروں قسموں میں سے سب سے نزدیک تر ہے، فروع میں سب سے نزدیک تر ہے. بیٹا، پوتا، پڑپوتا، جو چار قسمیں اسباب نفسی کی ہیں، اس میں نمبر ایک پر ہے جزء المیت. اور جزء المیت میں ظاہر بات ہے کہ بیٹا بھی، پوت اور پوتا بھی، پڑپوتا بھی، یہ سبھی داخل ہے. تو اس وقت میں یرجحون بقرب الدرجتی کا اعتبار ہوگا کہ ان میں درجے میں جو سب سے نزدیک تر ہوگا میت سے، یعنی کہ بیٹا ہے، تو وہی وارث بن جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی. اور حقیقی طور پر نزدیکی سے مراد جیسے کہ میت کا باپ اور دادا دونوں ایک وقت میں موجود ہیں، تو گرچہ دوسرے نمبر پہ اسباب نفسی کے، یعنی اسباب نفسی کی جو دوسری قسم بنتی ہے اصول، یعنی باپ دادا پردادا، تو باپ ہو یا دادا ہو یا پردادا ہو، وہ سارے کے سارے اصول میں آتے ہیں، اصل المیت میں آتے ہیں. تو درجہ اگر دیکھا جائے، اگر قرب دیکھا جائے، تو قرب تو ان کو دوسرے نمبر کا سب کو میسر ہے اور حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں پھر قرب درجہ یعنی میت سے نزدیک تر ہونا درجے کا دیکھا جائے گا. چنانچہ باپ اگر ہے تو دادا دور والا مانا جائے گا، وہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر باپ نہیں ہے، میت کا دادا اور پردادا ہے، تو دادا چونکہ قریب درجے کا ہے تو وہ اسباب بنفسی کی حیثیت سے سامنے آئے گا اور پردادا ساقط ہو جائے گا. اور کبھی حکمن ہوا کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی یہ حقیقی نہ ہو کر کے یہ حکمن بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک ہی وقت میں میت زید ہے، تو زید نے اپنے بعد میں اپنا بیٹا اور اپنا باپ دونوں کو چھوڑا، اپنا بیٹا اور اپنا باپ دونوں کو چھوڑا. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ درجے بدل رہے تھے آگے پیچھے، یعنی بیٹا پوتا پڑپوتا، تو وہاں تو درجے میں نزول ہو رہا تھا. ایک درجہ عالی تھا جو بیٹے کا تھا، دوسرا درجہ نازل تھا جو پوتے کا تھا یا پڑپوتے کا تھا. اسی طریقے سے باپ دادا پردادا، باپ کا درجہ وہ عالی تھا اور اس کے بنسبت دادا کا درجہ وہ اس سے اور دور چلا گیا، کم ہو گیا. لیکن بیٹا اور باپ، میت کا باپ اور میت کا بیٹا، ایک ہی وقت میں یہ دونوں موجود ہیں، تو یہ وہ دو شخص ہیں جن کو میت سے بغیر کسی واسطے کے قرب، نزدیکی اور رشتہ داری حاصل ہے. باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی تیسرا واسطہ نہیں ہے، کوئی اور واسطہ نہیں ہے. اسی طرح بیٹے کے اپنے میت باپ کے درمیان کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں آ رہا. تو بغیر واسطے کے یہ دونوں رشتے ہیں میت سے، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. لیکن یہاں پر حکمن یہ مانا جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک نزدیک ہے اور دوسرا دور ہے. چنانچہ باوجود اس کے کہ عقیدت، عظمت، احترام وغیرہ کے اعتبار سے باپ ہی مقدم ہے، لیکن جہاں پر وراثت کا اور ترکے کا مسئلہ آئے گا، وہاں پر باپ کی موجودگی میں بیٹا مقدم ہو جائے گا. تو یہ ہے حکمن، یہ مقدم مانا جائے گا. ثم جزء ابی ہی، تیسرے نمبر پہ ہے باپ کا جز، یعنی کہ بھائی. باپ کا جز کہنے میں بھائی بھی آ گئے، اگر بھائی نہیں ہے تو بھائی کے لڑکے اس کے اندر آ جائیں گے، یعنی کہ بھتیجے وغیرہ. دادا کی موجودگی میں بھائی وارث ہوتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمانا یہ ہے کہ ہاں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی میت سے رشتہ رکھتا ہے ایک واسطے سے، یہ بھائی میت سے رشتہ رکھتا ہے ایک واسطے سے، اور وہ ہے باپ. اس بھائی کا باپ اور میت کا باپ ایک ہے، تو یہ بھائی میت سے رشتہ رکھتا ہے ایک واسطے سے، اور دادا بھی میت سے رشتہ رکھتا ہے ایک واسطے سے. اس لیے کہ میت کے اور جد کے درمیان اب ہے، تو دادا بھی ایک واسطے سے رشتہ رکھتا ہے میت سے، اور بھائی بھی
ایک واسطے سے رشتہ رکھتا ہے میت سے، لے اس اعتبار سے وہ دونوں برابر ہیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دادا کی موجودگی میں بھائی وارث بننا چاہیے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بنا پر کہ ایک ہے جزء المیت اور دوسرے نمبر پر آتا ہے اصل المیت، جب اصل المیت موجود ہے پھر چاہے وہ باپ ہو کہ دادا یا پردادا، اگر وہ اصل المیت موجود ہے تو بھائی ساقط ہو جائیں گے، چاہے درجے بڑھ جائیں دادا پردادا کے، لیکن اس کے باوجود یعنی میت سے دوریاں بڑھ رہی ہیں رشتے کے درجے کے اعتبار سے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ اصل المیت ہے، اصول ہیں، وہی مقدم ہوں گے، بھائی وارث نہیں بنے گا دادا کی موجودگی میں۔ دادا کا بھی تقسیم ترکے کا مستقل مسئلہ ہے۔ ایک تو آپ حضرات کا قرضہ چل رہا ہے کہ شروع میں ہم نے دادا کے جو حالات پڑھے تھے وہاں پر انہوں نے یہ بتلایا تھا الا فی اربع مسائل، کہ 4 مسائل میں دادا اور باپ کے درمیان فرق ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دادا مانند باپ کے ہے، یعنی جو 3 حالتیں باپ کی بنتی ہیں وہ 3 حالتیں دادا کی بھی ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بتلایا تھا کہ دادا اور باپ کے ترکے تقسیم میں 4 معاملات کے اندر فرق ہے، اور جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو یہاں اس کتاب سے راجی میں آگے چل کر کے باب مقاسمت الجد مستقل طور پر آ رہا ہے، وہاں پر وہ چاروں فرق آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے کہ دادا اور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر عصبہ کوئی ایک تن تنہا ہے، ایک تن تنہا، تو ظاہر ہے کہ سارا کا سارا مال تو وہی لے لے گا۔ اگر عصبہ صرف ایک ہے، منفرد ہے، تو سارا کا سارا ترکہ وہی لے لے گا۔ اور اگر وہ متعدد ہوں، کئی ہوں اسبات، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی صورتیں کتنی بنتی ہیں۔ 4 حالتیں بنتی ہیں۔ اگر عصبہ کئی ہیں، ایک سے زائد ہیں، تو اس میں 4 شکلیں بنیں گی۔ پہلی شکل تو بنے گی کہ ان کی جہات متعدد ہوں، ان کی جہات متعدد ہوں یعنی ایک ہی وقت میں الگ الگ طرح کے اسبا ہیں، ایک تو جزء المیت ہے، دوسرے اصل المیت بھی ہے، 2 الگ الگ جہتوں کے ہیں، تو اس صورت کے اندر کہتے ہیں کہ اول نمبر والے کو ترجیح دی جائے گی دوسرے نمبر والے پر، یعنی بنوت کو ابوت پر مقدم کیا جائے گا، یعنی بیٹے پوتے پڑپوتے کو میت کے باپ دادا پردادا پر مقدم رکھا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، جو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر بیٹا اور باپ موجود ہیں تو اختلاف ہمارا یہ چل رہا ہے کہ اول نمبر پہ اسبہ کون بنے گا، بیٹا یا باپ، یہ بات چل رہی ہے، لیکن جہاں تک وارث ہونے کا تعلق ہے تو باپ کا وارث ہونا 100% متیقن ہے، اس لیے کہ السدس چھٹا حصہ تو باپ کو ہر حالت میں ہر حال میں مل کر کے ہی رہے گا، چاہے بیٹا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں چھٹا تو مل کے ہی رہے گا۔ بات یہ ہے کہ چھٹا حصہ جو فرض کے طور پر ذوی الفروض کے طور پر باپ کو ملتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اسبہ ہونے کے ناطے اگر 2 اسبہ جمع ہو گئے، باپ بھی اور بیٹا بھی، میت کے باپ اور میت کا بیٹا، تو ان میں چونکہ 2 جہتیں پائی جا رہی ہیں، ایک اصول میں سے ہے دوسرا فروع میں سے ہے، تو اس صورت میں بنوت کو مقدم رکھا جائے گا ابوت پر، یعنی بیٹے کو مقدم رکھا جائے گا باپ پر۔ اور اگر مان لیجئے کہ بیٹا نہیں ہے، یعنی جزء المیت نہیں ہے، بلکہ باپ ہے اور بھائی ہے، تو وہاں پر ابوت کو مقدم رکھا جائے گا اخوت پر، یعنی باپ اسبہ ہے اور بھائی بھی اسبہ ہے، تو وہاں پر چونکہ الگ الگ 2 جہتوں کے ہیں تو اس میں باپ کو مقدم رکھا جائے گا اور بھائی کو ساقط کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی میت کے اصول اور فروع دونوں نہیں ہیں، نہ بیٹے پوتے پڑ پوتے ہیں، نہ باپ دادا پردادا ہیں، بلکہ بھائی ہے اور چچا ہے، میت کا بھائی ہے اور میت کا چچا ہے۔ اچھا، بھائی کا رشتہ میت سے ایک واسطے سے ہے
اور چچا کا رشتہ بھی میت سے ایک واسطے سے ہے، اور چچا ہو یا بھائی ہو، ان کا رشتہ میت سے کس وجہ سے ہے؟ میت کے باپ کے ذریعے سے ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اگر دو اسبا ہیں، ایک بھائی ہے اور دوسرے چچا ہے، تو ان دونوں میں سے یہ الگ الگ جہتوں کے ہیں، تو ان میں سے بھائی مقدم رہے گا چچا کے اوپر۔ یہ تو ہوئی پہلی صورت، پہلی حالت۔ دوسری یہ کہ ایک ہی جہت کے ہیں لیکن متعدد ہیں، ایک ہی جہت کے اسبات ہیں لیکن متعدد ہیں، جیسے کہ جزء المیت ہیں، اور جزء المیت میں بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پڑ پوتا بھی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو یہاں چونکہ جہت متحد ہے، یہاں پر قرب درجہ کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا بیٹا مقدم ہوگا پوتے پر اور پوتا مقدم ہوگا پڑ پوتے پر۔ اس طرح سے یہ مان لیجئے کہ ایک ہی جہت کے ہیں، باپ بھی ہے دادا بھی ہے، تو باپ مقدم ہو جائے گا دادا پر، بھائی بھی ہے اور بھتیجا بھی ہے تو بھائی مقدم ہو جائے گا بھتیجے پر، جبکہ بھائی اور بھتیجے دونوں جزو ابھی کے اندر آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری صورت بنتی ہے کہ اتحاد جہت بھی ہے اور استواء درجہ بھی ہے، یعنی جہت بھی ایک ہے ان اسبات کی اور درجہ بھی ایک ہی ہے، لیکن قوت کے اندر ان کے تفاوت آ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہیں تو جزء المیت، وہ میت کا ہے تو جزء ابی ہی، یعنی کہ بھائی ہیں، تو بھائی ہونا ایک جہت ہے تو بھائی، لیکن ایک بھائی ان میں سے وہ ہے کہ جو قوت کے اندر زیادہ ہے، بڑا ہوا، یعنی کہ ذی قرابتین ہے، یعنی کہ حقیقی بھائی ہے۔ دوسرا بھائی ہے تو بھائی ہی، جہت تو ایک ہی ہے، درجہ بھی ایک ہی ہے، لیکن وہ قوت قرابت کے اندر کمزور پڑ گیا تھا، یعنی وہ ذی قرابتن واحدہ ہے، تو اس معاملے کے اندر اعتبار ہوگا قوت کا، جبکہ درجہ بھی ایک ہے، جہت بھی ایک ہے، لیکن قوت میں فرق آ گیا، تو جس کا رشتہ زیادہ قوی ہے یعنی حقیقی، وہ مقدم ہوگا ضعیف پر، یعنی کہ اللاتی بھائی پر۔ اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ جہت ایک ہے، درجہ بھی ایک ہے اور قوت بھی برابر کی ہے۔ یہ چوتھی بات بھی ذہن میں یاد رکھیے گا کہ درجہ بھی ایک ہے، اسباب متعدد ہیں، ایک سے زائد اسبات ہیں، متعدد ہیں، اور جہت بھی ان کی ایک ہے، جتنے بھی اسبات موجود ہیں ان کی جہت بھی ایک ہے، اور ان کا درجہ بھی ایک ہے، اور ان کی قوت بھی ایک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بھتیجے ہیں میت کے بھتیجے، میت کے دو بھائی تھے زید اور عمر، میت کے دو بھائی تھے زید اور عمر، زید کے ایک لڑکا ہوا اور عمر کے 10 لڑکے ہوئے، لہٰذا وہ تو خیر زید اور عمر تو مر گئے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو میت کا، یعنی تو میت نے اپنے وارثین میں اپنے 11 بھتیجے چھوڑے۔ ایک بھتیجا تو وہ ہے جو ایک بھائی کا لڑکا ہے، اور 10 بھتیجے وہ ہیں جو میت کے دوسرے والے بھائی کے لڑکے ہیں۔ تو یہاں پر جہت ایک ہے، جہت ایک ہے کہ بھتیجے ہیں، جہت ایک ہے، درجہ بھی ایک ہی ہے۔ درجہ ایک کیسے ہے کہ 11 بھتیجے، ان میں سے ہر ایک میت سے صرف ایک واسطے سے تعلق رکھتا ہے، رشتہ رکھتا ہے، بھتیجے ہیں، سب بھتیجے ہیں۔ تو جہت بھی ایک ہے، درجہ بھی ایک ہے، اور قوت بھی ایک ہے۔ قوت ایک ہونے کا مطلب جس طرح وہ ایک بھتیجا میت کے بھائی کا، ایک بھائی کا لڑکا، وہ جس طریقے سے حقیقی بھتیجا ہے میت کا، اسی طریقے سے میت کے دوسرے بھائی کے جو 10 لڑکے ہیں جو میت کے بھتیجے ہوئے، یہ بھی تو حقیقی بھتیجے ہیں، یہ اللاتی نہیں ہے، اخیافی نہیں ہے، یہ بھی حقیقی بھتیجے ہیں۔ تو جہت بھی ایک، درجہ بھی ایک، اور قوت بھی ایک۔ اس صورت میں کیا کریں گے؟
اس صورت میں عدد رؤوس کا اعتبار کیا جائے گا، اس صورت میں عدد رؤوس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی یہ گنا جائے گا کہ میت کے بھتیجے کتنے ہیں، یہ گنا جائے گا کہ میت کے بھتیجے کتنے ہیں۔ جب میت کے بھتیجے کو گنیں گے تو وہ ہے 11، لہٰذا میت کے ترکے کے 11 حصے کر کے، 11 سہام بنا کر کے اور 11 بھتیجوں کو دے دیں گے۔ یہاں پر اعتبار کیا جائے گا میت کے موجود زندہ وارث عصبہ بھتیجوں کا۔ کیوں یہ بات میں نے بار بار کیوں دہرا دی؟ اس لیے دہرا دی کہ اپنے ہاں لوگ باغ ایک اور بات کہتے ہیں، میں یہاں پر پہلے بیچ میں ہی ایک الگ سے ایک مثال عرض کر دوں جو زیادہ واقع بھی ہوتی ہے، کثیر الوقوع ہے، وہ یہ: زید نے 2 شادیاں کری، ایک بیوی سے صرف ایک لڑکا ہے اور دوسری بیوی سے 10 لڑکے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بیوی سے زید کے ایک لڑکا ہے اور دوسری بیوی سے زید کے 10 لڑکے ہیں۔ زید کے انتقال کے بعد لوگ باغ عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ صاحب زید کی پہلی بیوی کے لڑکوں کو 50% دو، زید کی پہلی بیوی کے لڑکے کو 50% دے دو، اور دوسری بیوی کے لڑکوں کو 10 کو ملا کر کے 50% دو۔ یعنی وہ بیویوں کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ شریعت بیویوں کا اعتبار نہیں کرے گی بیٹوں میں۔ شریعت اعتبار اس بات کا کرے گی کہ میت کا بیٹا ہونے میں سب برابر ہیں، چاہے پہلی بیوی سے ہو چاہے دوسری بیوی سے ہو، چاہے ایک بیوی سے اکلوتا بیٹا ہو اور چاہے دوسری بیوی سے 10 بیٹے ہوں۔ وہاں پر بیٹوں کی گنتی کی جائے گی، بیویوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس بیوی سے ہے، اور ان کے ماؤں کا نہیں دیکھا جائے گا کہ کس بیٹے کی ماں کون سی ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بیٹے اپنے باپ کے ہیں تو ان سب کا حصہ برابر برابر کا ہوگا۔ چنانچہ 11 حصے کیے جائیں گے اور 11 حصوں میں سے ہر ایک لڑکے کو برابر برابر دیا جائے گا۔ علی ھذا القیاس اب آ جائیے، وہ بات جو چل رہی تھی اپنی، وہ یہ چل رہی تھی کہ میت کے 2 بھائی تھے، ایک بھائی سے ایک لڑکا ہوا اور دوسرے بھائی سے 10 لڑکے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میت نے اپنے بھائیوں کو تو چھوڑا نہیں، اپنے 11 بھتیجوں کو چھوڑا، تو ان 11 بھتیجوں کو سب کو برابر برابر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ایک لڑکا تو ایک بھائی کا ہے 50% تو اس کو دے دو، اور دوسرے بھائی کے 10 لڑکے ہیں ان 10 کو ملا کر کے 50% دو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں، جہت ایک ہے، درجہ ایک ہے، اور قوت بھی ایک ہے، برابر کسی ہے۔ اس وجہ سے کل سے متعلق صراحت اور وضاحت کے لیے میں نے آپ کے گروپ کے اوپر میسج بھیجے تھے، اس کو ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔